بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس سے ہم رزق میں برکت کے اسباب بیان کر رہے تھے، اور ابتدائی طور پر میں نے چند گزارشات پیش کی تھیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور پختہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہر مسلمان کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ انسان کا رزق لکھا جا چکا ہے، اللہ نے رزق مقرر کر دیا ہے۔ جب تک وہ رزق کھا نہیں لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اور اس بات پر بھی انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں کسی کا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ وہاں پہنچ کر رہے گا، اور اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعی اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب ہم اختیار کریں اور اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کریں، اور یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق، مال، دولت کے بارے میں دو سوال کریں گے کہ کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ بھی ہمارے نوٹس میں رہنا چاہیے کہ یہ آدمی کوئی سمجھے کہ میرا مال ہے میں جو مرضی کروں، تو یہ بات نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کے پابند ہیں، اس لیے مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ مال کمایا کیسے تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور پھر خرچ کہاں کیا تھا۔ پھر اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت نیکی کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے رزق میں برکت کے اسباب جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان میں سے 4 سبب آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پہلے نمبر پر تقوی، کہ انسان تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر پریشانی اور تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، محنت اور کوشش کے بعد اللہ پر اعتماد کرنا، توکل کرنا۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ 4 سبب پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے۔ یہ شکر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے لیکن ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ آج اس کے بارے میں کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شکر ادائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے،
وہ نعمت صحت اور جوانی کی شکل میں ہے، مال اور اولاد کی شکل میں ہے، کوئی بھی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، ان میں برکت کرتا ہے، اور اگر ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، سلب بھی کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بڑا مالدار شخص تھا۔ اس کا مال کتنا تھا، اس کے خزانے کتنے تھے کہ آج بھی کوئی بہت زیادہ مالدار ہونا تو اس کو کہتے ہیں وہ وقت کا قارون ہے، وہ وقت کا قارون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اتنے خزانے تھے اس کے کہ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اے ٹی ایم مشینیں تو نہیں تھیں، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھے، تو اس وقت مال بھی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کے یہ روپے وغیرہ کے نوٹ ہیں، تو اس کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، اور طاقتور جماعت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اونٹوں کی ایک جماعت، اور بعض نے لکھا ہے کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت۔ وہ ایک دن پوشاک پہن کر، اپنا قیمتی لباس پہن کر عالی شان بنگلے اور محل سے باہر نکلا، تو اس کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر، اس کے مال و دولت دیکھ کر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر، وہاں جو لوگ تھے ان میں ایک گروہ جس کی نگاہ دنیا پر تھی، تو وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا بات ہے جی، کاش کہ ہمیں بھی یہ دولت مل جائے جتنی قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اس پر اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، تو اس کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ وَيْحَكَ لَا تَفْرَحْ، فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفرحین، فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مال جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہیے۔ لیکن اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے علم اور تجربے کی کمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی یہ تو اس لیے میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں کما لیتا ہوں کہ میں یہاں کی لینگویج جانتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بات اتنی ناپسند آئی کہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے علم اور تجربے کی وجہ سے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فوراً اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے اس کو، اس کے بنگلے محل کو زمین میں دنسا دیا۔ پھر وہ لوگ جو دیکھ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے خواہش کر رہے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مال نہیں تھا، وگرنہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا اسی حوالے سے، اگر وقت بچا تو پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، نہیں تو پھر آئندہ۔ تو گویا کہ
چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ پانچواں سبب رزق میں برکت کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں جتنی بھی ہمت ہو، یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو ہم خرچ کریں تو پھر ہی نہیں، بلکہ جتنا بھی اللہ توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور ہی اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک دفعہ ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپیل کی گئی تو ایک آدمی جس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کو اپنے مال کا بھی شمار و کتار نہیں تھا، اس نے اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ نے اس کا بھی قبول کیا۔ لیکن ایک دوسرا شخص وہاں بیٹھا تھا جس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، کمائی اس کی جو تھی اس کی جیب میں تھی 2 درہم، اس نے 1 درہم اپنے لیے کھانے پینے کے لیے رکھ لیا اور 1 اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے اپنی آدھی پراپرٹی جو آدھی کمائی تھی اللہ کی راہ میں دے دی، تو اس کا یہ 1 درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی کہ اگر ضرورت پڑتی ہے، ایک آدمی ہے صبح صبح آپ کو ملتا ہے، کہتا ہے یار بھائی میں نے رات سے کھانا نہیں کھایا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا آپ تعاون کر دیں، آپ اس کو ربع دینار دے دیں صرف، تو وہ ہوٹل پہ جا کے ایک پراٹھا لے لے، سادہ پراٹھا ہی صحیح، اور ایک چائے کا کپ لے لے، ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افضل ترین صدقہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، پریشان کو خوش کر دیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں، اور فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 کام ایسے ہیں جن پر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ برحق ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ اصدق القائلین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، الصادق المصدوق، آپ قسم نہ بھی اٹھائیں تو ہمیں اعتبار ہے، لیکن آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دار لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر میرے پاس 20 دینار ہیں تو میں 1 دینار دے دوں تو 1 تو کم ہو گیا نا، لیکن اللہ والوں کی سوچ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے صدقہ کیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو آپ کے پاس باقی اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور دوسرا فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ بھی آپ نے قسم اٹھا، آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، آپ بول نہیں رہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عزت دے گا۔ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ تو اس کی الٹی چلتا ہے نا، کیونکہ شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ حدیث سن کر جا کر صلح کرے گا تو کئی آگے آ جائیں گے لوگ، اچھا اب آپ مونچھ نیچی کر لو گے، اب تم مجھ سے معافی مانگ لو گے، وہ کیا سمجھے گا کہ یہ ڈر گیا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ لیکن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔
تو تیسری بات آپ نے فرمائی وما فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو آدمی بلا ضرورت مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، بکاری بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بکاری جو ہیں ساری عمر ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں جی، تو بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر میں ان کی آدھے ٹانگیں پہنچ چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں۔ ان کے جو پچھلے ہی اولاد ہے وہ عیش کر رہے ہیں، اس بیچارے نے کبھی اچھا کپڑا بھی نہیں پہنا، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی چپل، اور کھانا بھی کبھی اچھا نہیں کھایا، کسی نے دے دیا تو وہ کھا لیا، مانگ کے کھا لیا۔ تو یہ کوئی زندگی؟ اللہ یہ اصل میں کیوں ہے ایسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوست اس پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے۔ ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، حساب قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا۔ اور یہ تو دنیا میں ان کا حشر ہے، آخرت میں فرمایا جو بلا ضرورت کسی سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اتنی رسوائی ہوگی اس کے لیے کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی جتنی اللہ توفیق دے، جتنا اللہ توفیق دے، بعض سلف صالحین جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا تھا، وہ صدقے کی فضیلت جب انہوں نے حدیث پڑھی تو بعض کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھر سے ایک پیاز ہی اٹھا کر کسی کو دے دیتے صدقے کے طور پر، یار یہ کھانے میں ڈال لینا، 2 ٹماٹر خرید کے کسی کو دے دیتے، یار اپنے کھانے میں استعمال کر لینا، اور کچھ نہیں ہے تو یہ صدقہ جو کرتا ہے آدمی، اس کو اپنی عادت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ یہ کتنے سبب ہو گئے؟ 5۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو آدمی کبھی حج کے لیے چلا جائے، کبھی عمرے کے لیے چلا جائے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ گاہے بگاہے کرتے رہا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ أَوِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کبھی اللہ توفیق دے عمرے کے لیے چلا گیا، پھر اللہ نے توفیق دی کبھی حج کے لیے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ گاہے بگاہے کرنے سے 2 چیزیں انسان کو دیتے ہیں۔ انہما ینفیان الفقر، ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے فقیری دور کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ 2 فائدے، ایک فقیری ختم کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پیسے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگینسٹ برکت کرتا ہے، اور دوسرا انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ چھٹا سبب وہ ہے نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ بھی رزق میں برکت کے اسباب ہے۔ ہم نے اس کا بھی الٹا مفہوم لیا ہوا ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، عمر 30-35 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں کرے، ابھی جی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، پاؤں پہ تو کھڑا ہو گیا تھا جب 2 سال کا تھا، تو ابھی تک یہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ تو جب شادی کی عمر گزر گئی، 40 سال کا بندہ ہو گیا، تو اب اس کو جو رشتہ ملے گا وہ بھی تو 35-40 سال کی ملے گی نا عورت۔ شادی کا وقت، جس طرح وہ ہمارے ایک مزاحیہ شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ شادی کی عمر بیسٹ کے چکر میں کھو گئی، اب بڑی عمر کا ہو گیا۔ جس طرح بچی کے بارے میں جا کر پوچھیں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس طرح بچے کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جی اس کی عمر کتنی ہے۔ تو جب 40-45 سال کی عمر ہوگی تو کیا توقع کرے گا کہ اس کو کوئی 20-22 سال کی لڑکی رشتے میں دے دے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نور میں آیت نمبر 32 آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو آپ کے غلام لونڈیاں یہ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی شادی کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
اگر یہ فقیر ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا شادی کے وقت، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، کیونکہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ جو بیوی کسی کے گھر میں آئے گی وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں ثلاثۃ حق علی اللہ عنہم، تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوسرا الناکح یرید العفاف، وہ آدمی جو گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مدد کرنا میں اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں، اس کے اخراجات کے لیے، اس کے رزق میں برکت، اس کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز المکاتب یرید الادا، کہ وہ شخص جس نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس کی دینے کی نیت ہو، وہ مقروض جس پر قرضہ ہے اور دینے کی وہ نیت ہے اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ قرضہ لوٹانے کی توفیق دیتا ہے۔ جس طرح کہ دوسری حدیث میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو لوگوں سے مال لیتا ہے، قرض لیتا ہے اور نیت ہے کہ میں ضرور دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ لوٹانے کی توفیق دیتا ہے۔ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، جو شروع سے قرضہ لیتے وقت ہی اس کی نیت اچھی نہ ہو، واپس لوٹانے کی نہ ہو، اتلفہ اللہ، اللہ وہ مال برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیتا، وہ بوجھ اس کے سر پہ رہ جاتا ہے۔ تو شادی کرنا یہ بھی رزق میں برکت کے اسباب ہیں، نوجوانوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ضعیف اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا، والدین ہوں یا کوئی اور لوگ ہیں معاشرے کے اندر جن کا کوئی پرسان حال نہیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کو کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، یہ تمہارے ضعفاء، فقراء اور مساکین، آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کو رزق بھی عطا کرتا ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو ضرورت مند ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والا نہیں، آپ ان کی خدمت کریں، اللہ آپ کے رزق میں برکت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیے، والدین کا گستاخ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، نہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رکھے، لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کرنے والا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں خوشحالی عطا کرے، فراخی عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رکھے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو تعاون کی ضرورت ہے، تعاون کرنا چاہیے، ان کو پیسے روپے کی ضرورت ہے، نہیں تو کم از کم
ان کی احوال پرسی کرے، فون کر کے ہی ان کا حال چال پوچھ لے، تو صلہ رحمی کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ اور پھر انسان ہمیشہ یہ دعا یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے اپنا حلال میرے لیے کافی کر دے اور مجھے حرام سے بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے سے انسان کے رزق میں بھی برکت کرتا ہے، اس کو صحت و عافیت بھی عطا فرماتا ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ عمر میں برکت کا معنی کیا کہ اللہ عمر تو اتنی ہے جتنی مقرر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمر میں انسان سے بہت ساری نیکیاں کروا لیتا ہے، بہت سارے نیک کام کرنے کی انسان کو توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، جو میں نے بیان کیا، جو آپ نے سنا، اور ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے بچائے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔